والصلاة والسلام على الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين۔ فہم القرآن کریم بذریعہ علامات انتہائی آسان اور مؤثر انداز سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تمہارے پاس لوگ علم سیکھنے آئیں گے، جب تم انہیں دیکھو تو انہیں میری طرف سے خوش آمدید کہنا اور انہیں سکھانا۔ اللہ تعالیٰ کا فضل و کرم ہے جس نے ہم سب کو یہ توفیق عطا فرمائی کہ ہم نے اپنی حاضری کو اس کلاس کے لیے یقینی بنایا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ اس مشن کو کمپلیٹ کرنے میں ہماری مدد فرمائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، کہ تم میں سے بہترین شخص وہ ہے جو قرآن سیکھے اور سکھائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک اور روایت کے مطابق آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے کتاب اللہ کی ایک آیت سکھائی اس کے لیے اس کا اجر تب تک رہے گا جب تک وہ آیت تلاوت کی جاتی رہے گی۔ ہم نے اس آیت مبارکہ کو بھی دیکھا جو سورۃ القمر میں 4 بار وارد ہوئی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِّرٍ، اور ہم نے قرآن کو نصیحت کے لیے آسان کر دیا، تو ہے کوئی نصیحت حاصل کرنے والا؟ اللہ تعالیٰ کے فضل سے ہم نے یہ سمجھا ہے کہ 65% الفاظ جو عربی میں ہیں وہ اردو میں بھی استعمال ہوتے ہیں، 20% بار بار دہرانے سے یاد ہو جاتے ہیں، 15% خالص ایسے عربی الفاظ ہیں جنہیں ہمیں یاد کرنا پڑتا ہے۔ تو آئیے آگے بڑھتے ہیں، اور آگے بڑھنے سے پہلے اللہ تعالیٰ کے حضور دعا کرتے ہیں کہ رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر، کہ اے میرے رب تو آسانی فرما اور مشکل نہ فرما، اور خیر کے ساتھ یہ کام مکمل فرما دے۔ ساتھ ہی ساتھ ہم یہ کلمات بھی ادا کریں گے، الحمدللہ الذی ہدانا لہذا وما کننا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ، کہ تعریف ہے اس اللہ کے لیے جس نے ہمیں یہاں تک پہنچایا، اور ہم ہدایت نہ پاتے اگر اللہ نے ہمیں ہدایت نہ بخشی ہوتی۔ یہ دعا بھی پڑھ لیتے ہیں، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، کہ اے میرے رب کشادہ کر دے میرے لیے میرا سینہ، اور میرے لیے آسان کر دے میرا کام، اور کھول دے گرہ میری زبان کی تاکہ وہ سمجھ لے میری بات۔ یہ دعا بھی پڑھ لیتے ہیں، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، کہ اے اللہ تیرے سوا کوئی سچا معبود نہیں، تیری ذات پاک ہے اور بے شک میں قصوروار ہوں۔ ہم اس حدیث کو بھی دہرائیں گے۔ اس حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، کلمتان، 2 ایسے کلمے، حبیبتان الی الرحمن، پیارے ہیں رحمان کو، خفیفتان علی اللسان، ہلکے ہیں زبان پر، ثقیلتان فی المیزان، بہت باری ہے میزان میں، اور وہ کلمے ہیں سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ اللہ تعالیٰ کے فضل سے ہم نے اس حدیث کا مطالعہ کیا تھا، یعنی اس کے جو ورڈز ہیں، اس میں جو ڈیول کنڈیشن ہے، اس کو ہم نے ایک ایگزامپلر بنا کے پیش کیا تھا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں اس کام کو مزید آسانی سے سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ کے فضل سے ہم نے لفظ دیکھا تھا، ہم نے کہا تھا کہ جو بھی ہم آوازیں سنتے ہیں یا لکھتے ہیں، پڑھتے ہیں، بولتے ہیں، ان کے خصوصی 2 قسمیں ہوتے ہیں، ایک کو ہم کلمہ کہتے ہیں اور ایک کو محمل۔ کلمہ بامعنی لفظ کو کہتے ہیں، اور پھر ہم نے اس کے مزید 2 اقسام دیکھے تھے، غیر محتاج اور محتاج۔ غیر محتاج یعنی انڈیپینڈنٹ، جن کا اپنا ایک
خصوصی امتیاز ہوتا ہے جن کو سننے یا کہنے کے بعد سمجھ میں آ جاتا ہے، مفہوم سمجھ میں آ جاتا ہے۔ ان میں ہم نے کہا اسم اور فعل، جبکہ محتاج ہم نے وہ کہا کہ جس حروف کے ادا کرنے سے ہمیں معنی جو ہے پورا تعین نہ ہو جائے، اسے ہم حرف کہتے ہیں۔ ہم نے دیکھا تھا کہ یہ جو 3 پارٹس آف سپیچ ہے یہ اردو، فارسی اور عربی میں کامن ہے، یعنی ان تینوں لینگویجز میں پارٹس آف سپیچ 3 ہی ہے، اسم، فعل اور حرف۔ پھر ہم نے یہ دیکھا تھا کہ عربی میں یہ اسم کس کس چیز کو اپنے آپ میں سمیٹتا ہے، اس میں ہم نے دیکھا اس میں اسم بھی آتا ہے، صفت بھی آتی ہے، ظرف آتی ہے، مداخلت اور ضمیر۔ پھر ہم نے اس کی کچھ مثالیں بھی دیکھی تھی۔ پھر ہم نے کہا تھا کہ اسم جو ہے اس کی 3 موٹی موٹی علامات ہیں۔ پہلی اور خصوصی علامت جو ہے وہ ہے الف لام ال کا ہونا، اور پھر ہم نے کہا تھا ال کا ایک کمپلیمنٹری سٹیٹ بھی ہے، یعنی اگر ال نہیں ہوتا ہے تو تنوین ہوتی ہے، یعنی اگر ال ہوتا ہے تو تنوین نہیں ہوتی ہے۔ جیسے ہم نے مثال میں کہا تھا کہ اگر ہم نے حسانن کہنا ہے اور اگر ہم اب اس کا ال لگائیں گے تو اب ہم الحسان کہیں گے، اس میں تنوین جو ہے ختم ہو جائے گی۔ اور دوسری جو علامت ہم نے دیکھی تھی وہ دیکھی تھی منادا ہونا۔ منادا ہونا یعنی حروف ندا کے بعد آنے والا جو لفظ ہوگا وہ اسم ہوگا۔ اس میں ہم نے مثال دیکھی تھی یا اللہ، یا رحمان۔ اور ہم نے یہ بھی کہا تھا کہ اس کے علاوہ بھی کچھ حروف ندا ہیں، جیسے ہمارے پاس ہے یا ایہا، یا ایہا الناس، یا ایہا المدثر، تو اس کے بعد جو منادہ ہوگا وہ اسم ہوگا۔ پھر ہم نے کہا تھا کہ جب بھی ہم اسم کی بات کریں گے ہمارے ذہن میں 4 چیزیں آنی چاہیے اللہ تعالیٰ کی توفیق سے۔ پہلی جس چیز کے بارے میں ہم نے بات کی وہ تھا جینڈر، یعنی مذکر اور مونس، جسے ہم جنس کے نام سے جانتے ہیں۔ پھر ہم نے یہ دیکھا کہ تعداد کے لحاظ سے اسم یا تو واحد ہوگا یا تثنیہ ہوگا یا جمع ہوگا۔ واحد یعنی سنگولر، تثنیہ یعنی ڈوئل، اور جمع یعنی پلورل۔ اس کے بعد اب ہم انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کی توفیق سے آج سٹیٹس یعنی اعراب کے بارے میں تھوڑی سی معلومات حاصل کر لیں گے اللہ تعالیٰ کی توفیق سے، اور اگلے آنے والے دنوں میں انشاءاللہ ہم کیپیسٹی یعنی وسعت کے بارے میں بھی پڑھیں گے۔ تو جنس میں ہم نے دیکھا تھا کہ ہم ہر اسم کو مونس لے کر چلیں گے، مذکر لے کر چلیں گے اگر اس میں مونس کی علامت نہیں ہوگی۔ مونس میں ہم نے جانا تھا ایک ہوتا ہے حقیقی مونس، ایک ہوتا ہے غیر حقیقی مونس۔ حقیقی مونس وہ مونس ہے جو پہلے سے ہی تعین ہے کہ یہ مونس ہے، جس میں ہمیں نہ ہی تو علامات دیکھنی ہے اور نہ ہی اہل زبان کا خیال رکھنا ہے۔ جبکہ غیر حقیقی مونس میں ہمارے پاس 2 قسمیں ہیں، ایک ہو گیا علامتی مونس، یعنی علامات کی لحاظ سے جب ہم کہیں گے کہ یہ علامتی طور پر مونس ہے، اور کچھ ایسے مونس ہیں جو ہم اہل زبان سے سیکھتے ہیں، یعنی جو اہل زبان ہمیں متعارف کروائے۔ اس میں ہم نے کہا جیسے عربی میں شراب کے نام، ہواؤں کے نام، شہروں اور ملکوں کے نام، آگ کے نام، جسم کے وہ اعضاء جو 2 ہیں، سما، ارض، شمس، نفسدار، حرب اور عصا، یہ کچھ اور متفرقات میں سے تھے جنہیں عرب جو ہے مونس مانتا ہے۔ اس کے بعد ہم نے دیکھا تھا کہ علاماتی طور پر 3 علامات ہیں جو دراصل 2 ہی علامات ہیں، ایک کو ہم تاء مدورہ کہتے ہیں اور دوسرے کو حمزہ یا الف۔ تو ہم نے کہا تھا کہ گولتا جیسے مسلمتن ہو گیا، اس کے بعد حمزہ یعنی الف کی 2 شکلیں ہم نے دیکھی تھی، ایک کو ہم نے الف مقصورہ کے نام سے جانا اور ایک کو الف ممدودہ کے نام سے جانا، یعنی اگر آخر میں الف مقصورہ ہو یا الف ممدودہ ہو۔ مثالیں آپ کے سامنے ہیں جیسے کبرا، سغرا، بشرا، یہ ہو گیا الف مقصورہ، جبکہ الف ممدودہ کی مثالیں ہیں السما، حمرا، سودا۔
پھر ہم نے دیکھا تھا کہ جب بھی ہم کسی اسم کو انالائز کریں گے ہمارے پاس سب سے پہلی جو بات ہوگی وہ حقیقت ہوگی، خواہ اس میں علامتی طور پر مترادف ہی عمل کیوں نہ پایا جائے۔ جیسے ہم موسیٰ کی بات کریں گے، موسیٰ اگر ہم دیکھیں علامتی طور پر مونس لگ رہا ہے، جبکہ یہ حقیقی مونس میں حقیقی مذکر میں سے ہے۔ اس کے برعکس ہم نے دیکھا جیسے مریم، پھر سے ہم اس کو دہرائیں گے، مریم میں کوئی علامت ایسی نہیں جس سے ہمیں یہ پتا چلے کہ یہ مونس ہے، تو ہم اس کو مونس لیتے ہیں کیونکہ یہ ایک حقیقی مونس ہے۔ پھر ہم نے کچھ اور مثالیں دیکھی تھی کہ جن میں علامتی طور پر تو مونس لگ رہا ہے لیکن ہیں وہ مذکر، جیسے اسامہ، طلحہ، حمزہ۔ اس کے بعد ہم نے قرآن کریم سے کچھ مثالیں دیکھی تھی، جیسے نار کے بارے میں تھا، آنکھ کے بارے میں تھا، اور اس کے علاوہ سورج اور ہواؤں کے نام تھے۔ تو پھر ہم اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے عدد پر آئے تھے۔ عدد میں ہم نے کہا تھا کہ ہمارے پاس 3 پاسبلٹیز ہے، سنگولر، ڈیول اور پلورل۔ سنگولر کو ہم نے واحد، ڈیول کو مثنیٰ اور پلورل کو جمع کہا تھا۔ ہم نے یہ کہا تھا کہ علامتی طور پر جب سنگولر سے ہم ڈیول کی طرف آئیں گے اس میں جو ساؤنڈ ہوگا وہ اینڈ سفکسنگ جسے ہم کہیں گے وہ آنی اور کبھی کبھی آئینے، آنی آئینی، آنی آئینی۔ اور ہم نے پھر دیکھا تھا جمع میں ہمارے پاس اگر سفکسنگ ہوئی ہے تو یا تو وہ اونا ہوگا، اینا ہوگا یا آتی ہوگی۔ تو پھر ہم نے کل اس کو پورا ایکسپلین کر کے کہا تھا کہ دراصل جمع کی 2 اقسام ہیں جسے ہم نے جمع سالم اور جمع مکسر کے نام سے جانا تھا۔ جمع سالم میں جیسے آپ کے علم میں ہوگا، کل ہم نے یہاں پہ کلاس میں بات کی تھی، ہمارے عزیز عادل صاحب نے کہا تھا کہ ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ جو ساؤنڈ یعنی ساؤنڈ پلورل ہے اس میں سنگولر کی سیفٹی ہوتی ہے اور بروکن میں سنگولر انسیف رہتا ہے۔ تو پھر ہم نے اس کی مثالیں دیکھی تھی، جیسے کتاب سے کتابیں، کارز سے کارز، تو کار، کارز، کتاب، کتابیں، ان کو ہم نے کہا کہ یہ مثالیں جو ہیں یہ جمع سالم کی ہے۔ جبکہ ہم نے دوسری طرف ہم نے دیکھا تھا، ایک ایگزامپل دیکھی تھی انگلش سے ہم نے لی تھی، فٹ کا فیٹ، اسی طرح مین کا مین، اور بھی کئی ساری ایگزامپلس آپ کے ذہن میں ہوں گی۔ اس کے ساتھ ہی ہم نے اردو کی ایک مثال اس میں لی تھی، نبی اور انبیاء۔ پھر ہم نے یہ کہا تھا کہ جمع سالم جو ہے اس میں ہم سفکسنگ جو کریں گے وہ ہوگا اونا یا اینا اور مونس کے صورت میں آتے۔ جبکہ ہم نے کہا تھا کہ مکسر، جمع مکسر کو ہمیں یاد کرنا ہوگا، یعنی ہمیں ان کو دیکھنا ہوگا کہ کس کی جمع کیا ہے۔ یہ ہم انشاءاللہ رفتہ رفتہ اللہ تعالیٰ کی توفیق سے یاد کریں گے، اور کچھ ہمارے دلوں اور ذہنوں میں آلریڈی موجود ہیں، جیسے قلب جو ہے، قلب کا جو جمع ہے وہ قلوب ہے، رسول کا جمع رسل ہے، کتاب کا جمع کتب ہے، قلم کا جمع اقلام ہے، اور عین کے 2 جمع ہیں، ایک تو عیون ہے اور اعین ہے، اور اسی طرح اذن کا آذان اور ذکر کا اذکار۔ تو ہم نے یہ کہا تھا کہ ان کو ہمیں یاد ہی کرنا ہوگا۔ پھر ہم نے کل اس میں کچھ مثالیں دی تھی جو ہم آج کے سبق کے بعد پھر سے دہرائیں گے۔ تو اب ہم پہلے ایک ہلکا سا احاطہ اس پہ کریں گے۔ ہم نے دیکھا تھا کہ مسلمون اگر ہم ایک مذکر اسم لے لیتے ہیں اور اس کو اگر ہم نے ڈیول بنانا ہے تو ہم نے آن لگانا ہے، مسلمون، مسلمانی، اور اگر پلورل بنانا ہے اونا، مسلمون، کافرن، کافرانی، کافرون، صالحن، صالحانی، صالحون، شاہدن، شاہدانی، شاہدون، جمیل، جمیلانی، جمیلون، عابد، عابدانی، عابدون، طویل، طویلانی، طویلون۔ اسی طرح مونس میں ہم نے دیکھا تھا جیسے مسلمتن، مسلمتن سے مسلمتانی، کافرتن سے کافرتانی، صالحتن سے صالحتانی، شاہدتن سے شاہدتانی، جمیلتن سے جمیلتانی، عابدتن سے عابدتانی، طویلتن سے طویلتانی۔
اور پھر کل ہم نے آت آت اس میں کہا تھا کہ گولتا جو مین اسم ہے اس میں سے ہم گولتا کو ریمو کریں گے اور آت آت بنائیں گے، یعنی مسلمتن سے مسلماتن، کافرتن سے کافراتن، صالحتن سے صالحاتن، شاہدتن سے شاہداتن، جمیلتن سے جمیلاتن، عابدتن سے عابداتن، اور اسی طرح طویلتن سے طویلاتن۔ اب ہم اللہ تعالیٰ کی توفیق سے آج ہم جو اسم کی اور ایک اسم کے بارے میں جو تیسری چیز ہم جانیں گے، یعنی آج ہم سمجھیں گے، کوشش کریں گے سمجھنے کی کہ یہ سٹیٹس آف ناؤن یعنی اعراب کیا ہوتا ہے۔ تو آئیے آج کے سبق کا آغاز کرتے ہیں۔ ایک بار پھر اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر، کہ اے میرے رب تو آسانی فرما اور مشکل نہ بنا اور خیر کے ساتھ مکمل فرما دے۔ تو جیسے آپ یہاں دیکھ سکتے ہیں، پہلا جو اس میں ٹائٹل ہے جو اوپر لکھا گیا ہے وہ ہے حرکات اور اعراب میں فرق۔ ہم سب یہ جانتے ہیں کہ حروف الہجا جو ہے ہمارے پاس، الف با تا ثا جیم ہا آخر تک جو 28 29 ہم نے دیکھے ہیں، جب ان میں ہم زبر زیر پیش داخل کرتے ہیں تو ہم بولتے ہیں یہ متحرک ہو گئے، یعنی ہر ایک لیٹر پہ جب ہم کوئی حرکت ڈالتے ہیں تو ہم کہتے ہیں ہم نے اس میں حرکات دے دی، یہ متحرک ہو گئے۔ جبکہ اعراب جو ہوتا ہے، اعراب اینڈ لیٹر کی حرکت کو کہتے ہیں، اور ہم جانیں گے کہ یہ صرف حرکت ہی نہیں ہے بلکہ اس میں لفظ بھی داخل ہوتے ہیں، یعنی سفکسنگ بھی ہوتی ہے۔ حرکات زبر زیر پیش کو کہتے ہیں، جبکہ اعراب جو ہے، جو حرکتی اعراب ہیں، وہ اسم کے آخر پہ آنے والے حرکات کو کہتے ہیں۔ میں پھر سے دہراؤں گا، حرکات زبر زیر پیش کو کہتے ہیں، لیکن جو حرکت اسم کے آخر پہ آئے اسے اعراب کہتے ہیں، یعنی حرفی اعراب۔ حرفی اعراب، حرکتی اعراب اسے کہتے ہیں، یعنی اسم کے آخر میں آنے والی حرکت کو اعراب کہیں گے۔ حرکتی اعراب، اس اسم میں حرکتی اعراب کیا ہے؟ تو ہم نے یہ جانا اعراب الگ ہے، حرکات الگ ہے۔ حرکات کیا ہے؟ زبر زیر پیش کا ہونا، یہ پہلے ورڈ پہ ہو، سیکنڈ ورڈ پہ ہو، تھرڈ ورڈ پہ ہو، فورتھ ورڈ پہ ہو، کسی بھی ورڈ پہ ہو۔ لیکن اعراب، حرکتی اعراب کیا ہوں گے؟ اسم کی پہچان آخر سے ہوتی ہے۔ یہ جملہ آپ ذہن میں رکھ لیجئے، ایک اسم کی جو پہچان ہے وہ آخر سے ہوتی ہے۔ جس طرح ہم کہتے ہیں اے اللہ خاتمہ بالخیر کر، کہ جب ہم مریں، جب ہم مرنے کے قریب ہوں، اللہ تعالی ہم سے نیک کام کرنے کی ہمیں توفیق دے، کلمہ ہمیں نصیب ہو۔ اسی طرح اسم کی جو پہچان ہوگی، اسم کی جو پہچان ہے وہ آخر سے ہوگی، آخر پہ جو حرکات اس پہ ہوں گی انہیں ہم حرکتی اعراب کہیں گے۔ تو پہلا جو ہم نے کنفیوژن کلیئر کر دیا وہ یہ ہے کہ حرکات اور اعراب میں فرق کیا ہے۔ حرکات کسی بھی لفظ پہ جو حرکت ہوگی، زبر زیر پیش ہوگی، اسے ہم حرکت کہیں گے، اور اسم کے آخر میں جو زبر زیر پیش ہوگی یا دو زبر دو زیر دو پیش ہوگی اسے ہم اعراب کہیں گے یا حرکتی اعراب۔ اب ہم دیکھیں گے اعراب کیوں۔ ایک مثال ہم دیکھ لیتے ہیں، رائٹ سائڈ سے ہمارے پاس جو ایگزامپل ہے اس میں نے لکھا ہے سالم ہیلپ ناصر۔ سالم نے، اردو میں اس کا ترجمہ دیکھ لیجئے، سالم نے ناصر کی مدد کی۔ تو یہاں پہ سالم صاحب نے ناصر صاحب کی مدد کی ہے۔ تو اب اس کا نیچے جو سینٹنس لکھا ہے وہ ہے ناصر ہیلپ سالم۔ تو یہاں پہ ہم نے دیکھا اب ترجمہ چینج ہو گیا، اب ہم نے کہا ناصر نے سالم کی مدد کی۔ تو انگلش میں ہم نے کہا کہ جب ہم نے ناصر کو سالم کے پاس بٹھایا، معنی بالکل چینج ہو گیا، یعنی کام کرنے والا اب کام کیے جانے والے پہ چینج ہو گیا۔ تو انگلش میں اس چینج کے لیے ہم کیا کرتے ہیں؟
पोजीशन चेंज करते हैं। हमने देखा कि इंग्लिश में इस चेंज को करने के लिए कि काम करने वाला कौन है, इसमें हमने जो एग्जाम्पल आपके सामने पेश की है, सालिम हेल्प्ड नासिर, और नीचे है नासिर हेल्प्ड सालिम। इसमें फर्क क्या हुआ, हमने सिंपल सालिम को पीछे कर दिया और नासिर को आगे लाया। यानी इस चेंज को लाने के लिए, ये डिफरेंशिएट करने के लिए कि काम करने वाला कौन है, इसके लिए हमने सीधे इंग्लिश में क्या करना है, पोजीशन चेंज करनी है। अब यहां देख लीजिए, यहाँ पे उर्दू में हम क्या करते हैं, उर्दू में हम ने और को या की के लफ्ज इस्तेमाल करते हैं। जैसे सालिम ने नासिर की मदद की, नासिर ने सालिम की मदद की। अब हम देखेंगे कि अरबी में ना ही पोजीशन मैटर करती है और ना ही कुछ ऐसे अल्फाज ने को जैसे हैं जो हमें ये बताते हैं कि काम कौन कर रहा है, काम किस पे किया जा रहा है। मैं फिर से इसको दोहराऊंगा। हमने कहा कि इंग्लिश में इन दो एग्जाम्पल्स के हिसाब से जो अभी हम प्रिफेस बांध रहे हैं, समझने की एक कोशिश कर रहे हैं, इस कोशिश से हम ये समझ रहे हैं कि अगर हमें दिखाना है काम किसने किया, इंग्लिश में इस काम को हम पोजीशन से करते हैं। जैसे हम कहेंगे खालिद हेल्प्स आदिल, तो खालिद साहब आदिल साहब की मदद करते हैं। अब हमने आदिल को आगे लाना है और खालिद को एंड में लेना है, तो अब हम कहेंगे आदिल हेल्प्स खालिद। अब ये बिल्कुल चेंज हो गया, वजारत ही चेंज हो गई। तो इसमें हमने कुछ नहीं किया, हमने बस पोजीशन चेंज की। और उर्दू में हमने क्या किया, ने और को, ने और को। जैसे हम अगर पहले सेंटेंस को देखेंगे, हमने कहा सालिम ने नासिर की मदद की, तो सालिम जो है, सालिम के बाद हमने लफ्ज ने इस्तेमाल किया और नासिर के बाद की, यानी ने और की मदद से हमें ये पता चलता है किसने ये काम किया है। तो अब खुशी की बात यह है कि अरबी में हमारे पास ना ही पोजीशन से कोई फर्क पड़ेगी और ना ही ने को जैसे अल्फाज इस्तेमाल होंगे। इस स्लाइड को आगे करने से पहले एक हल्का सा फिर से एक बार दोहराई करेंगे। हरकत और एराब में क्या फर्क है। हरकत किसी भी लेटर पे आने वाले हरकत को कहते हैं, जबर जेर पेश, दो जबर दो जेर दो पेश वगैरह वगैरह। जबकि जो एंड लेटर पे जो होगा, जो एंड लेटर की हरकत होगी, इसम की पहचान आखिर से होती है, इसम की पहचान आखिर से होती है। फिर हमने ये समझा कि एराब क्यों, एराब हमें इस चीज को जानने में मदद करते हैं कि ये इसम जो है ये काम करने वाला है या इस पे काम किया गया है। अब हम इसको देखते हैं, तो ये देख लीजिए, ये आपके पास ये जो स्लाइड है इसको हम देख लेते हैं। हम कहते हैं कि स्टेटस ऑफ अ नाउन, या जिसे हम एराब कहते हैं, इसकी तीन मोटी हालात हैं। एक को हम नॉमिनेटिव कहते हैं, एक को हम ऑब्जेक्टिव कहते हैं, और एक को हम पॉजेसिव कहते हैं। यानी कोई इस्म या तो वो फाइल होगा, या मफऊल होगा, या वो इजाफत में होगा, यानी वो मुजाफ होगा। ये हम इंशाल्लाह आगे देखेंगे। फिलहाल आज हम सरसरी तारुफ ले लेते हैं। तो हम कहते हैं जो फाइल इसम होगा वो हालत रफा में होगा। हालत रफा का मतलब उसमें या तो दो पेश होगा या पेश होगा। दो पेश और या पेश को रफा कहते हैं। रफा, पेश या दो पेश, इस हालत को हम क्या कहेंगे, हालत रफ़ई। और इसके बाद अगर आप इसके बाद देखेंगे, इसके बाद हमने लिखा है नस्बी। नस्बी होता है जबर या दो जबर, जबर या दो जबर। जब भी किसी इस्म के एंड में जबर या दो जबर होगा तो आप जानेंगे ये नस्बी हालत में है। और अगर उसमें दो जेर या जेर पाई जाएगी, हम कहेंगे कि इसमें क्या है, ये हालत जर्री में है। यानी हम इस ये जो हमारा स्लाइड है एराब का स्लाइड, इसे हम एराब के बदले क्या कह सकते हैं, हालात। हालात यानी इस्म किस हालत में है, ये हालत। तो तर्जुमा ऐसे करेंगे, इस्म की तीन हालात होती हैं, हालत रफ़ई, हालत नसबी और हालत जर्री। हालत रफ़ई
حالت نصبی اور حالت جری۔ حالت رفعی میں کیا ہوگا؟ اس میں دو پیش یا ایک پیش ہوگا، اور حالت نصبی میں دو زبر ہوگا یا زبر ہوگی، اور حالت جری میں دو زیر ہوگی۔ مزید ہمیں یہ یاد رکھنا ہے کہ جو دو زبر ہے، جو ہم انشاءاللہ قرآن کی جو ریڈنگ کلاس ہے اس میں بھی سمجھ رہے ہیں، اور انشاءاللہ مزید سمجھیں گے کہ دو زبر کے ساتھ الف کا بھی اضافہ ہوتا ہے۔ آئیے اب ہم ایک مثال سے سمجھتے ہیں کہ یہ دو پیش، دو زبر اور دو زیر کیسے آتے ہیں۔ جیسے ہم جب اول کلمہ پڑھتے ہیں تو ہم کہتے ہیں لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو آپ دیکھیں گے اول کلمہ میں ہمارے پاس محمد جو ہے دو پیش کے ساتھ ہے، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب اگر ہم اذان کے کلمے پہ آئیں گے تو ہم کہتے ہیں اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان محمدن، محمدن ہم کہتے ہیں محمدن، یہاں کیا کہا؟ محمدن، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، اور یہاں پہ کیا کہا؟ اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدن، 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 یہاں پہ محمدن اور یہاں پہ محمدن۔ اب دیکھیے جب ہم درود پڑھ لیتے ہیں اللہم صلی علی محمد، اللہم صلی علی محمد، اللہم صلی علی محمد، تو آپ نے خود دیکھ لیا کہ کبھی ہمارے پاس محمدن ہے، کبھی محمدن ہے، اور کبھی محمدن ہے۔ تو یہ کیا ہے؟ آخر پہ دیکھیے آپ، آخر پہ دو پیش ہے، دو زبر ہے اور دو زیر ہے۔ تو اسی کو ہم کیا کہیں گے؟ اسے ہم کہتے ہیں حرکتی اعراب، حرکتی اعراب۔ اس کے ساتھ ہی ہمارے پاس اعراب صرف دو پیش میں نہیں ہوتا، کیونکہ آپ سب کے علم میں ہوگا اسم کی پہچان صرف دو پیش سے نہیں ہوتی ہے۔ اس میں ہمیں یاد یہ رکھنا ہے کہ حالت رفعی میں آنے اور اونا، آنے اور اونا، آنے اور اونا بھی حالت رفعی ہے، اور جو آئینی اور اینا یہ نسبی اور جری حالت ہوتی ہے۔ یہ ہم اللہ تعالیٰ کی توفیق سے مزید سیکھیں گے۔ تو آج کی کلاس میں ہم اتنا ہی کرتے ہیں، کیونکہ یہ اعراب کو سمجھنا یہ مزید مثالیں اور وضاحت کا حامی ہے، یعنی اس میں ہمیں مزید مثالیں انشاءاللہ دیں گے۔ تو آج ہمیں بس اس کو متعارف کروانا تھا، کیونکہ اس کے بعد والی کلاس ہم دیکھیں گے اس میں ہم اس کو پورا ڈسکرائب کریں گے۔